اور ناانصافی پر آواز اٹھانا شروع کر دی اور لوگوں کو باور کرایا کہ وہ ایک لیڈر نہیں ہے بلکہ ان کے حقوق کا محافظ ہے، جبکہ مخالفین لٹیرے ہیں، منافق ہیں، غدار ہیں۔ پھر اس لیڈر نے اپنی قوم کی بدحالی کی وجہ بیرونی قوتوں کو قرار دینا شروع کر دیا، بیرونی مداخلت برداشت نہ کرنے کا نعرہ لگا دیا اور دعویٰ کیا کہ اس کی قوم کا فخر مٹی میں ملا دیا گیا ہے، اس کی اخلاقیات تباہ کر دی گئی ہیں اور ملک میں موجود سیاسی قوتیں اور مختلف گروہ بیرونی قوتوں سے ملے ہوئے ہیں اور بیرونی قوتیں اپنے مفادات کے لیے ان پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ پھر اس لیڈر نے اس بیانیے پر کام کرنے کے لیے کئی سازشی نظریوں پر کام شروع کیا اور عوام کی ایک بڑی تعداد اس لیڈر پر اندھا اعتماد کرنے لگ گئی۔ مگر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لیڈر کو تقاریر کا فن آتا تھا، وہ جھوٹ بھی اس اعتماد سے بولتا تھا کہ لوگ اسے سچ مانگنے لگ گئے تھے۔ لیکن اس پوری حکمت عملی کے باوجود اس لیڈر کو اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو عوامی حمایت کی ضرورت تھی وہ اس کے پاس نہیں تھی، جس کے بعد اس لیڈر نے خود کو مزید عوامی بنانے کے لیے ایک مخصوص لباس پہننا شروع کر دیا، ایک مخصوص اسٹائل اپنا لیا اور دیکھتے دیکھتے لوگوں میں اس کا اسٹائل ایک فیشن بن گیا۔ اس فاشسٹ لیڈر کی پارٹی مقبول ہوتی گئی، اس کے نعرے مقبول ہوتے گئے، مگر اس کے باوجود قومی لیڈر بننے کا سفر آسان نہیں تھا، کیونکہ ملک میں موجود دیگر سیاسی جماعتوں کی گرفت اقتدار پر مضبوط تھی اور اس لیڈر کو احساس ہو گیا کہ اگر اس نے اقتدار میں آنا ہے تو اپنی پارٹی کو ایک برانڈ بنانا ہے اور خود کو ایک مسیحا، ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اپنی پارٹی کو ایک برانڈ بنانے کے لیے اس لیڈر نے ایک فورس پر کام کرنا شروع کر دیا جو نوجوانوں اور وفاداروں پر مشتمل تھی، اور وہ اس لیڈر کی ہر بات پر لبیک کہنے پر تیار تھا، بنا یہ سوچے کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط۔ اور پھر ہوا بھی ہے، اس لیڈر نے اپنے پیچھے ایک بڑی فورس قائم کی اور لوگ اس لیڈر کے حق میں مارچ کرنے لگے۔ وہ لیڈر جو کچھ عرصہ پہلے چند سو لوگ مشکل سے اکٹھا کر پاتا تھا، اس نے ہزاروں لوگوں کے مجمع سے خطاب کرنا شروع کر دیا اور خطاب اور جلسوں کا ایک ایسا انداز اپنایا کہ لوگ اسے نظر انداز نہ کر پائیں، اور اسی دوران وہ غریبوں کو یقین دلاتا رہا کہ دولت ایک مخصوص طبقے تک محدود ہے اور اسے اشرافیہ کے ہاتھوں سے نکال کر عوام کی حکمرانی قائم کی جائے گی، روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، یومیہ اجرت کو بڑھایا جائے گا، کسانوں کو ان کی زمین دی جائے گی، انڈسٹری کو بہتر بنایا جائے گا، قوم کی اخلاقیات کو زندہ کیا جائے گا، اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا جائے گا۔ جس کے بعد اس لیڈر نے ایک ٹیم سلیکٹ کی جس کا مقصد اس کے پیغام کو بغیر کوئی سوال اٹھائے آگے بڑھانا تھا۔ اس ٹیم میں آرگنائزرز شامل تھے جن کا کام پارٹی کے جلسوں اور ریلیوں کے انتظامی معاملات دیکھنا تھا، اور اس ٹیم میں سابق فوجی بھی شامل ہو گئے جن کا کام مخالفین کی آواز کو دبانا تھا۔ پھر اس لیڈر کے ساتھ ملک کے امیر ترین لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے اس لیڈر کو اقتدار میں لانے کے لیے اس پر سرمایہ کاری شروع کر دی، یعنی اس لیڈر کو عوامی حمایت ملنا شروع ہو گئی، سرمایہ کار ملنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے صنعت کار اور میڈیا ٹائکونز نے اس لیڈر کے سیاسی مہم کے اخراجات اٹھائے۔ لیکن اس لیڈر کو ایسے لوگوں کی تلاش تھی جو اس لیڈر کے جھوٹ پر مبنی پیغامات کو ایک بیانیہ بنا کر عوام کو ذہن نشین کروا دیں، اور پھر اس لیڈر کو ایسے لوگ ملے بھی جنہوں نے وفاداری کا وعدہ کیا اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے جدید میڈیا کا استعمال کیا، ایک باقاعدہ نیٹ ورک بنایا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ہر جلسے میں، ہر تقریر میں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جائے، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، مگر اس بات پر زور دیا جائے اور بار بار دیا جائے، اتنی بار دہرایا جائے کہ جھوٹا پروپیگنڈا بھی سچ لگنے لگے۔ اور ہوا بھی ہے، دیکھتے دیکھتے ایک ہی قسم کا بیانیہ ذرائع ابلاغ کے مختلف پلیٹ فارمز پر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس لیڈر کے حامی تو کیا، مخالفین کو اس کی باتیں یاد ہو گئی۔ وہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی قوم کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا وعدہ کرتا رہا، دعویٰ کرتا رہا، مگر یہ سب کرنے کے بعد بھی اس لیڈر کو اقتدار نہیں ملا۔ اور ایک دن اس لیڈر نے حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے ملک کی اہم شاہراہوں پر مظاہرہ شروع کر دیا، تشدد کا راستہ اختیار کیا، اور اس کارروائی میں ملک کا ایک نامور فوجی جرنیل بھی اس لیڈر کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ لیڈر اسے وعدہ کر چکا تھا کہ حکومت کا خاتمہ ہوگا تو وہ اسے ملک کی فوج کا سربراہ بنا دے گا۔ مگر مظاہروں اور پرتشدد واقعات کے باوجود اس لیڈر کو اقتدار نہیں ملا، اور اس وقت کی حکومت نے اس پر مقدمات بنائے، مگر اس فاشسٹ لیڈر نے ہار نہیں مانی، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کی قوم کے پاس اور کوئی متبادل نہیں ہے۔ وقت بدلا، حالات بدلے، ملک کی سیاسی صورتحال بدلی اور پھر ملک میں انتخابات ہوا تو اس لیڈر کی پارٹی نے حیران کن طور پر 30% سے زائد ووٹ حاصل کر لیے، اکثریت نہیں ملی، مگر اس فاشسٹ لیڈر نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ اس کے بغیر حکومت بنانا مشکل ہو گیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ لیڈر مزید مقبول ہوتا گیا، اور پھر یہ فاشسٹ لیڈر ایک کولیشن حکومت کا سربراہ بنا، اور پھر اس لیڈر نے اپنے فاشسٹ نظریات کی تکمیل کے لیے قانونی، غیر قانونی، اخلاقی، غیر اخلاقی، صحیح غلط تمام اقدامات اٹھائے، اداروں کو یرغمال بنا لیا، جس شخص سے اس لیڈر کو خطرہ یا اختلاف تھا اسے گرفتار کروایا گیا، سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگایا گیا، اپوزیشن کو سرے سے خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا، آزادی اظہار رائے کو دبا دیا گیا، ایسے قانون بنائے گئے
जिससे सारे अख्तियारात इसके पास आए, बगैर सबूत की गिरफ्तारियों के लिए कानून मंजूर कराएगा। और लोगों में यह खौफ फैला दिया गया कि मुल्क खतरे में है और खुद को एक बहादुर लीडर के तौर पर पेश किया और वादा किया कि वो इस कौम को इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाएगा। मगर इस मुल्क का खोया हुआ मकाम तो वापस नहीं आया, वो मुल्क मजीद पस्ती में चला गया। एक ज़माना था कि ये लीडर अपनी कौम के लिए एक हीरो था और आज इस लीडर की ओनरशिप भी कोई देने को तैयार नहीं है। जिस फाशिस्ट लीडर की बात हो रही है वो एडोल्फ हिटलर है, जिसने आज से 77 साल पहले आज ही के दिन यानी 22 अप्रैल अपनी शिकस्त करीब देखकर इश्तियाल में आकर कहा कि मैं बर्लिन में आखिरी दम तक रहूंगा और भागने के बजाय खुद को गोली मार दूंगा। और उसके 8 दिन बाद हिटलर ने अपनी एरिया के साथ खुदकुशी कर ली। आज हिटलर को पूरी दुनिया जानती है। शायद हिटलर जैसी मकबूलियत किसी लीडर को मिली हो, लेकिन वो मकबूलियत अच्छाई के लिए नहीं थी। हिटलर को आज भी लोग याद करते हैं तो एक नस्लकुश, पागल और एक फाशिस्ट लीडर के तौर पर जानते हैं। ये तो मादी की बात थी, मगर मौजूदा दौर में भी एक ऐसा लीडर है जो कहता तो खुद को जमहूरी है लेकिन रवैया आम है। ये लीडर मकबूल नारे लगाकर इक़्तिदार में आया, कहा कि वो सबसे पहले अपनी कौम की बात करेगा, दूसरे ममालिक की जंगों में शामिल नहीं होगा, मुल्क को कौमी खसारा खत्म कर देगा, मुखालफिन को जेल में डाल देगा। हर रोज जज्बाती तकारीर और ट्वीट्स करता रहा। इस शख्स ने अपनी पार्टी में आमराना कल्चर पैदा कर दिया। इख्तिलाफ करने की गुंजाइश नहीं थी, इख्तिलाफ करने वालों का मजाक उड़ाया गया या उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई। सवाल उठाने वाले मीडिया ग्रुप्स को जानिबदार और झूठा करार दिया गया, उनके साथियों का बाइकआउट किया गया, अपनी तकारीर में मीडिया ग्रुप्स का नाम लेकर उन पर इल्जामात आयद किए गए। ये लीडर हर वक्त अपनी बात करता था, इसमें बहुत मैं थी, अनाबी बहुत थी। और जब अवाम ने इस लीडर को मौका फराहम किया और वो डिलीवर नहीं कर सका, नतीजतन इस लीडर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वोटिंग के जरिए इस लीडर को निकाल दिया गया, मगर इस लीडर ने शिकस्त मानने से इनकार कर दिया। मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा कर दिया। आखिरी वक्त तक कोशिश की कि कोई रास्ता निकल आए ताकि वो इक़्तिदार में रहे, मगर जब कोई रास्ता नहीं निकला तो इस लीडर ने कई इल्जामात आयद किए, एक साजिशी नजरिया ईजाद किया, अवाम को सड़कों पर आने का कहा, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया और मुल्क की आज़ादी को बुनियाद बनाकर तमाम गैर आईनी इक़दामात को एक कौमी खिदमत करार दे दिया। और जब इस लीडर को पार्टी के कुछ लोग भी इसके खिलाफ हो गए तो इसने उनको भी बदनाम करना शुरू कर दिया, धमकियां देना शुरू कर दी। और खौफ की वजह से उसके अपने पार्टी के मुनरिफ अरकान राय देने के लिए, पार्लियामेंट में जाने के लिए हिफाजती इक़दामात करके गए, सिक्योरिटी की गारंटी लेकर गए। और दूसरी तरफ आखिरी वक्त तक ये लीडर इक़्तिदार से चिमटा रहा और इस दौरान एक ऐसी बहस का आगाज कर दिया कि अवाम उसकी कारकर्दगी पर बहस का और उसके झूठ पर मबनी बयानी पर ज्यादा बात करने लगे। अहम बात यह है कि शिकस्त के बावजूद ये लीडर अपने हामियों में इतना मकबूल हो गया कि वो शिकस्त कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं थे। इसके हामी उसकी आमराना तर्ज हुकूमत के बावजूद इसे हीरो करार देते रहे, एक विक्टिम करार देते रहे, एक ऐसा लीडर करार देते रहे जिसके साथ ज़्यादती हुई है। और आज भी उसके लिए हमदर्दी रखते हैं। जिस लीडर की बात हो रही है वो डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्होंने अमरीकी सियासत को तहस नहस करके रख दिया। और उनके हामियों की तरफ से कैपिटल हिल की इमारत पर हमले को आज 16 महीने हो गए हैं और ट्रंप को इक़्तिदार से गए भी तकरीबन 16 महीने हो गए हैं। मगर ट्रंप ने अमरीकी सियासी निज़ाम को जो नुकसान पहुँचाया उसका खमियाजा वो आज भी भुगत रहे हैं। अमरीकी मुआशरे में जो नफरत का बीज बोया गया उसकी नशोनुमा आज भी हो रही है।